السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے فیورٹ چینل پر نیو ناول چلاک عاشق اور معصوم لڑکی کا ایپیسوڈ نمبر 2، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لڑکی بالآخر یہ کہے گی کہ اب یہ خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند کرو، کرنی ہے تو نکاح کے بعد۔ اب لڑکے کا بیہیو کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اس ناول کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بس کر دو منہا، چھوڑو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، چلو جہاں سے۔ گاڑی والے کے ساتھ منہا کی جو لڑائی ہو رہی تھی تو سمر منہا کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلو، سمر منہا کو بازو سے کھینچتے ہوئے بولی، جا رہی ہوں میں، مگر یاد رکھنا اپنی نام نہاد عزت مسٹر وٹ ایور۔ منہا اسی انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے سمر کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ کیا کرتی ہو یار، کیوں اپنا غصہ کسی پر نکال رہی ہو؟ گاڑی ہی تو تھی یار، ہو جاتی ٹھیک، اس میں اتنا تماشا کیوں لگا رہی ہو؟ وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا سمر، قیمت لگا رہا تھا۔ اب اس کی اوقات اس کے سامنے رکھی ہے نا، تو اب سکون آیا ہے مجھے۔ ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی کو کچھ نہ سمجھے۔ منہا سمر کی بات کا جواب دیتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ آہل بیچارہ وہیں کھڑا اس خروش لڑکی کو جاتا دیکھ رہا تھا، جس کی گاڑی پل بھر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ عجیب کر دماغ لڑکی تھی، سارے دماغ کا حلوہ بنا گئی ہے۔ اتنی عام میٹنگ تھی میری آج، اور اس لڑکی کا زور آور منہ اوف۔ ریلیکس آہل، ریلیکس۔ خود کو پرسکون کرتے ہوئے آل نے اپنا چشمہ صحیح کیا اور ارد گرد دیکھتے ہوئے سپاٹ تصورات لیے گاڑی میں بیٹھا، اور راہ بری پورے راستے منہا منہ بسورے بیٹھی رہی، جبکہ سمر نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ غصے کی تیز اور ڈاڈی اخلاق کی لڑکی سے مقابلہ کرنا سمر کے بس کی بات نہ تھی کہ اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ بلال کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ پہنچتے ہی دونوں اندر کی جانب داخل ہوئی، جہاں پہلے سے ہی موجود بلال اس کے انتظار میں بیٹھا گھڑی کی سوئیاں گن رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بلال نے دونوں کو اپنی جانب آنے کا اشارہ دیا، جس پر دونوں اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیسی ہو منہا؟ بلال اس سے پہلے کچھ پوچھتا، منہا جو تپی آتش ہوئی تھی فوراً بول اٹھی، یہ کیا 3 کپ کافی؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے نا بلال، جو تم نے ایک ساتھ 3 کپ پی لیے؟ کیا ہوا، اس کے بعد کبھی ملنے والی نہیں تھی کافی، یا قیامت آ جانی تھی جو ایک ساتھ ہی اونڈیل لیے ہیں 3 کپ؟ منہا جس کا موڈ ابھی تک بگڑا ہوا تھا، میز پر کپ کی لائن دیکھ کر سناٹ ہوئی تھی۔ بلال نے منہا کے چہرے کی سرخی دیکھی تو سمر کو آنکھ کا اشارہ دیا۔ کچھ نہیں محترمہ کی، ابھی تازہ جنگ ہوئی ہے، اسی کے اثرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو۔ امید ہے یہ اثرات جلد اپنا اثر ختم کریں گے اور ہم پر اس کا رحم برسے گا۔ سمر تعصب سے بلال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سمر منہا نے سنا تو شدت سے بولی، بلال تم ہی سنبھالو اسے، اب میں تو جا رہی ہوں اپنی گاڑی کا علاج کروانے، کیونکہ اس کا علاج ہو جائے گا، مگر اس کا غصہ لا علاج ہے۔ جب فری ہو تو میسج کر دینا، حاضر ہو جاؤں گی میں فوراً۔ سمر اپنا بیگ سنبھالے فوراً وہاں سے اٹھی اور چلتی بنی۔ سمر کے جانے کے بعد بلال نے گہری نظر
سامنے بیٹھی آگ بگولا منہا پر ڈالی۔ منہا آئی ایم سوری بلال، وہ میں بس غصے میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، جو آتا ہے منہ میں بول دیتی ہوں، مجھے تم سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ منہا غلطی تسلیم کرتے ہوئے پشیمانی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ بلال منہا کو یوں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جانتا ہوں تم شرمندہ ہو اور میں نے یہ شرمندگی قبول کی۔ بلال کے پر اعتماد جواب پر منہا نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر ارد گرد ماحول کو دیکھنے لگی، جبکہ بلال تو بس اس کی نظروں کے تعاقب لگائے اسے تاڑ رہا تھا۔ چلاک عاشق، پتا منہا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے محبت تم سے نہیں تمہارے غصے سے ہوئی ہے، اور اب تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے، کوئی خاص وجہ؟ منہا تجسس سے بولی، کیونکہ جب تم غصہ نہیں کرتی تو لگتا ہے کچھ ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ شکر ہے آج میرا ادھورا پن جلدی ختم ہوا، ورنہ یہ کمی مجھے رات بھر بے سکون رکھتی ہے۔ بلال منہا پر نظریں جمائے سپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ منہا نے سوچ کے برعکس جواب سنا تو ہنس پڑی، بہت ہی فضول ڈائلاگ مارا ہے تم نے بلال، جانتا ہوں، مگر اس فضول ڈائلاگ نے اتنی قیمتی مسکراہٹ بھی تو دی ہے نا مجھے۔ بلال دلسوز آواز میں بولا، اچھا بس اس سے پہلے تم اپنا رومانٹک انداز شروع کرو، یہ بتاؤ مجھے جہاں بلانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا، کوئی سیریس بات ہے جو فوراً بلا لیا مجھے؟ منہا نے بلال کے جذبات کو بھانپا تو فوراً متحجر لہجے میں بولی۔ بلال نے سنا تو فوراً ہڑبڑاہٹ بڑے لہجے سے بولا اور پیچھے کو ہوا، وجہ بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے تم میرا سر پھوڑ دو، بہتر ہے پہلے ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد وقت ہوا تو وجہ بھی بتا دوں گا۔ جبکہ منہا اس کو سنگین نظروں سے گھورنے لگی، وہ تو میں پھوڑوں گی کیونکہ تمہاری حرکتیں کچھ بڑھتی جا رہی ہیں، صحیح کہتی ہے سمر، تمہاری چلاکیاں میں سمجھ نہیں پاتی اور ہر بار تمہاری باتوں میں آ جاتی ہوں۔ منہا سخت لہجے میں بولی، اچھا تو یہ سمر نے کہا ہے تمہیں، اس کی تو اچھی خاصی کلاس لوں گا میں، میرے پیچھے تمہیں بھڑکاتی ہے، یہ بتاؤں گا اسے میں، آنے تو دو اسے، ہماری محبت کی دشمن، اس کے آنے کے بعد میں انتظار کروں گا، پہلے تو اس کی شامت آئے گی مجھ سے تو کروا لو۔ منہا نے سامنے پڑا مینیو کارڈ بلال کے کندھے پر دے مارا، اللہ اللہ، لڑکی تمہیں ذرا شرم نہیں آتی، اپنے ہونے والے مجازی خدا کو مارتی ہو؟ بلال مصنوعی کراہٹ بھرے لہجے میں بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ منہا نے سنا تو ایک اور ضرب اس کے کندھے پر لگائی، نہ کرو منہا، سب دیکھ رہے ہیں یار، کیا سوچیں گے، شادی سے پہلے ہی مار کھا رہا ہے، یہ تو شادی کے بعد کیا ہوگا اس کا؟ بلال روحانسی تاثرات لیے اپنے کندھے کو دبوچے ہڑبڑایا، جبکہ بلال کے چہرے کو دیکھ کر منہا اپنی ہنسی نہ روک سکی اور چہرہ ہاتھوں میں لیے ہنسنے لگی، تم سے میں کبھی مقابلہ نہیں جیت سکتی، اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں، اور میں تمہیں کبھی ہارنے نہیں دوں گا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ بلال منہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں برے محبت جتاتے ہوئے بولا، جس پر سامنے بیٹھی منہا لش پش سی شرما گئی، اچھا بس آرڈر کرو کچھ، اب بھوک لگی ہے مجھے بہت، اور پتہ ہے امی بھی انتظار میں ہوگی، تو جلدی منگواؤ کچھ۔ منہا کو ہر بار بلال کے اقرار سے منہا تو بھاگتی تھی، آج بھی فوراً بات بدلنے لگی اور بات بدلتے ہی بولی، اصل میں چلاک میں نہیں ہوں تم ہو منہا، ہر بار جذبات بدل دیتی ہو میرے، نہ جانے کب اس مظلوم پر رحم برساؤ گی۔ بلال نے ویٹر کو اشارہ دیا، جب تم اپنی امی سے ہماری شادی کی بات کرو گے، منہا دو ٹوک الفاظ میں بولی، ہاں یار روز تو کہتا ہوں ان سے بلا ناغہ، مگر آج پھر سے دو ٹوک بات کروں گا میں امی سے۔
کیونکہ اب مجھ سے بھی صبر نہیں ہوتا، میں خود تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے، بلال تکے لہجے سے بولا، جبکہ بلال کو یوں اداس دیکھ کر منہا نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، تو بھائیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد کی لو سٹوری کیسے چلے گی، آیا یہ شادی ہو پائے گی یا نہیں، آیا بلال دل سے محبت کرے گا یا کوئی چلاکی اور ہوشیاری دکھائے گا، کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اس ناول کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔